یہ کہانی کراچی کی ہے، ایک رات کا واقعہ جو سن میں بس کی ایک آخری رائڈ کے دوران ہوا۔ کراچی کی وہ سڑک پہ رات کے وقت چند لوگ ہی نظر آتے اور ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت وہ شہر کی آخری بس پکڑتے ہیں۔ اس رات احمد جو ایک آفس کلرک ہے، وہ شہر کی طرف آنے والی آخری بس میں گھر لوٹ رہا تھا، شہر کے وہ کونے میں جہاں روشنی کم اور سکون زیادہ ہوتا ہے۔ احمد جو اپنی بائک پہ آفس جاتا تھا، اس دن بائک خراب ہونے کی وجہ سے وہ بس پر آفس آیا، اور ویسے تو اس کو آفس سے 8:30 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں کی آخری بس تقریباً 9 بجے آتی ہے، تو احمد نے آفس میں ہی ویٹ کیا اور 9 بجے تک بس اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ وہاں بس ہلکی سی رکتی ہے اور صرف وہ لوگ سوار ہوتے ہیں جو کبھی کبھار اس جگہ پر بہت ضروری کام کے لیے آئے ہوں۔ احمد کافی عرصے بعد اس بس والے روٹ پر سفر کر رہا تھا۔ بس میں صرف احمد اور ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس عورت نے دوپٹہ پوری طرح سے فیس پر لپیٹا ہوا تھا اور وہ خاموشی سے اپنی جگہ پہ بیٹھی تھی۔ احمد نے سوچا کہ رات کے اس وقت میں یہ عورت کسی مجبوری کی وجہ سے سفر کر رہی ہوگی۔ جیسے ہی بس چلنے لگی، احمد نے محسوس کیا کہ وہ عورت غور سے اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کے فیس پہ صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے نظر ملانا عجیب تھا۔ احمد نے پھر بھی دھیان نہ دیا اور اپنا فون نکال کر اس پر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ عورت اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی ہے۔ یہاں سے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس عورت نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ احمد نے تھوڑا گھبراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنے گھر جا رہا ہوں صدر میں۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے چپ رہی، پھر اس نے کہا، وہاں مت جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ احمد نے ڈر سے پوچھا، کون؟ اور وہ عورت صرف اتنا کہہ کر واپس اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی، وہ جو تمہارے سفروں میں آتے ہیں۔ احمد کو عورت کی یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آئیں اور وہ سوچنے لگا کہ اس عورت نے مجھے ایسا کیوں کہا ہے۔ بس رکی اور احمد گھبراتے ہوئے بس سے نیچے اترنے ہی والا تھا کہ اسے اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آئی۔ جب اس نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، ڈرائیور نے کہا، کون سی عورت؟ آپ تو بس میں اکیلے ہیں، آپ کے علاوہ بس میں کوئی اور سفر نہیں کر رہا۔ احمد یہ بات سن کر بہت گھبرا گیا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح احمد نے یہ بات گھر والوں کو بتائی اور اپنے دوستوں کو، تو پتہ چلا کہ جو راستہ اس نے رات کو گھر آنے کے لیے لیا تھا، اس پر کچھ ہفتے پہلے ایک عورت نے بس کے آگے آ کر سوسائیڈ کی تھی۔ وہ عورت جو اب شاید ہر رات اس روٹ پر سفر کرتی ہے اور صرف ان لوگوں سے ملتی ہے جو تنہائی میں ہوتے ہیں، جن کی یہ سٹوری ہے۔ انہوں نے مجھے بس کا نام اور روٹ کا نام بتانے سے منع کیا۔ اسلام آباد کے آؤٹسکرٹس میں ایک سڑک ایسی ہے جو لوگوں نے بدنام کر رکھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں وہاں پر عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسی بات پہ فراز اور اس کے دوستوں کا واقعہ سنتے ہیں۔ فراز اور اس کے دوستوں نے ایک رات ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے اور ایکسپلور کریں گے وہی سڑک، وہی روٹ جو اکثر لوگوں کو ڈراتی ہے۔ وہ لوگ مستی کرتے ہوئے اس روٹ پر پہنچے اور ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے ویئرڈ سٹوریز، ہارر سٹوریز شیئر کرنے لگے۔ لیکن کچھ وقت بعد انہیں سچ میں لگنے لگا کہ کچھ تو غلط ہے۔ پہلے ان کی گاڑی میں عجیب آوازیں سنائی دیں، پھر اچانک کسی نے ان کی گاڑی پہ زور سے نوک کیا۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ کوئی اور انسان ہوگا، لیکن وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی فراز کے دوست نے زور سے کہا، کوئی ہمارے ساتھ گھس گیا ہے۔ اور فراز نے اپنے ریئر ویو مرر میں دیکھا تو اسے لگا جیسے ہمارے پیچھے ڈارک سا شیڈو ہمیں فالو کر رہا ہو، جیسے کوئی بڑی پرچھائی ہمارا پیچھا کر رہی ہو۔ ڈر کے مارے وہ لوگ جلدی سے وہ سڑک سے نکل گئے اور اگلے کچھ دنوں تک وہ وہاں نہیں گئے۔ لیکن فراز کو اس کے بعد اکثر اپنے بیڈ روم میں وہی آوازیں سنائی دینے لگیں، ایک نوک بالکل ویسی ہی جیسی اس رات گاڑی میں ہوئی تھی۔ اب وہ سڑک ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی اور وہ نوک ہر وقت اسے یاد دلاتی تھی کہ شاید وہ پرچھائی اب بھی اس کے پیچھے ہے۔